مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے تو آج میں تمام وہ دوستان جو کہ اس پلیٹ فارم سے دن و رات محنت کر رہے ہیں، خداوند متعال ان تمام کی زحمات کو اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں قبول و مقبول فرمائے. جتنے بھی بیمار ہیں مالک کائنات ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. جن کو اولاد نہیں ہے پروردگار عالم اس تقدیر کی رات کے بدولت ان سب کے مقدر میں اولاد لکھ دے. جن کو اولاد عطا کی ہے مالک ان سب کی اولاد کی ان کو خوشیاں دکھائے. امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور ہو جائے، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے. عزیزان گرامی قدر، جس آیہ شریفہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، خداوند منان کی وہ کیا کہیں کہ حکمت ہے کہ اس آیہ شریفہ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اِنَّا عَنزَلْنَاهُ، یہ جو اِنَّا کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ اللہ کی طرف. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نازل کی. پورے قرآن کو اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو پورے قرآن میں 4 آیتیں اس اِنَّا سے شروع ہوئی ہیں، جس کو اللہ رب العزت اپنی طرف فوقیت دیتا ہے، اپنی طرف پلٹاتا ہے، اور اس عمل کو اللہ رب العزت اپنے سے ماخوذ کرتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے. اب جب بھی کوئی آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص اپنی طرف کوئی کسی چیز کی نسبت دے رہا ہوتا ہے یعنی کہ فخر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرقان الحمید میں 4 آیتوں میں اس طرح فخریہ انداز میں فرماتے ہیں. سب سے پہلے فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاهُ نُوحًا، ہم نے آپ کی طرف نوح کو بھیجا، رسول بنا کر بھیجا. کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں آدم بشریت کے دوسرے باپ ہیں. اس کے بعد اس کی اور بھی بہت ساری مفصل گفتگو ہے، مگر ہم ادھر نہیں جاتے کیونکہ ہمارا مقصد آج کی اس شب کے مطابق گفتگو کرنی ہے. دوسری جگہ فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو آشکار یہاں پر فتح نصیب فرمائی. پھر اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. اور اگر اس ماہ مبارک رمضان میں آئیں قرآن کے نزول کی بات ہو تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے نازل کی اس رات میں. کس کو؟ قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. اچھا، اگر اس رات کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کسی بھی اگر آیہ شریفہ میں اس رات کا اس موضوع کی بات کی جائے لفظ بھی وہی دیا جائے. مثلا کہ اللہ نے سب سے پہلے اس آیت میں کہا لیلۃ القدر، یعنی کہ یہ قدر والی رات ہے، یہاں پر حساب کتاب والی رات ہے، یہاں پر کسی چیز کا اندازے گیری کی رات ہے. پھر کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر،
یہ کن سے مخاطب ہیں؟ آپ سے اور ہم سے نہیں، پاک پیغمبر سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب تجھے کیا پتا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر فوراً فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب یہ 1000 مہینوں کو اگر آپ سالوں میں ملٹی پلائی کریں تو 83 ایئرز ہوتے ہیں، 83 سال، 80 سے 83 سال، یعنی کہ ایک انسان کی اگر عمر کی بات کی جائے تو ایک انسان 80 سال تک زندہ نہیں رہتا۔ بہت ریئر کیسز میں شاذ و نادر لوگ ہیں جو 80 کو کراس کریں گے۔ یعنی کہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری پوری زندگی ایک طرف، یہ لیلۃ القدر کی رات ایک طرف۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس رات میں، جبکہ یہ رات، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہوئی۔ اچھا یہ بھی نہیں کہ یہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، نہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی کہ کتنی افضل ہے، کتنے 80 سال ان کو ملٹی پلائی کریں، اس کا اندازہ اصلاً کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اسی رات میں 3 اعمال بجا لانے کی بہت تاکید کی گئی۔ ایک، اس رات میں صدقہ دیں۔ صدقہ تو عام دنوں میں بھی آپ کی تقدیر بدل دیتا ہے، تو جو لیلۃ القدر کی رات ہو، یعنی کہ اس رات میں آپ کا دیا ہوا ایک صدقہ آپ کی پوری زندگی میں دیے گئے صدقوں سے افضل ہے۔ اور دوسرا، اس رات میں دعا مانگے۔ الدعاء سلاح المومن، یہ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے۔ عجب یہ بات ہے ہاں، کہ اگر کسی مومن کو، کسی سپاہی کو اگر کوئی اسلحہ چلانا نہ آئے تو وہ سپاہی کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر کسی سپاہی کو کسی ملک کی سرحد پر کھڑا کر دیں اور اسے اسلحہ پکڑا دیں، اگر اسے چلانا نہ آتا ہو، کس فائدے کا؟ اسی طریقے سے دعا جو ہے ایک مومن کا ہتھیار ہے، تو مومن کو اسے چلانا بھی چاہیے، آنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ جب کوئی اس لیلۃ القدر کی رات میں 2 رکعت نماز لیلۃ القدر پڑھتا ہے، وہ اللہ کے مقرب بندہ بن جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم پہلے اللہ کے قریب نہیں ہیں، یا اللہ ہمارے نزدیک نہیں ہے؟ نہیں میرے عزیز دوستو، اللہ ہمارے قریب تو ہے، مگر اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مزید تقرب چاہتے ہو میرا، تم اس نماز کو ادا کرو۔ اب جب کوئی اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جائے۔ اب آپ دنیا کی مثال لے لیں، دنیا کی مثال میں اگر کوئی بچہ، اگر ایک شخص کے 5 بچے بیٹے ہوں یا اولادیں ہوں، کوئی ایک بچہ بار بار کان میں آ کر کچھ اگر کہہ کر جائے باپ کو، تو باپ کو دوسروں کی چیزیں بھول جاتی ہیں، مگر اس بچے کی جس نے بار بار آ کر کان میں کچھ کہا ہے وہ یاد رہتا ہے، وہ کہیں ضرور لے کر آتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے، اب جو کچھ کریں گے، دعا مانگیں گے، اللہ وہ سنتا ہے، اللہ وہ قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اس رات کو قدر کی رات کہا گیا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اگلے پورے سال تک اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہو تو اس رات میں کبھی بھی کوشش کرو کہ نہ سو۔ اسی طرح سے دوسری کیا چیز ہے؟ توبہ۔ جتنا ہو سکتا ہے توبہ کرو۔ توبہ کرنے کے تو ویسے بھی بڑے فضائل ہیں، یہاں تک کہ پاک نبی نے لوگوں کو کہا کہ صرف آپ توبہ کریں، اللہ وہ غفور الرحیم ہے، تمہارے ہر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس نماز کا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ کے نزدیک ہو جاؤ، اب جو دعا مانگو گے قبول ہوگی، اب جب اللہ کے سامنے جا کر توبہ کرو گے تو وہ توبہ بھی قبول ہوگی، کیونکہ توبہ آپ کی دل سے نکل رہی ہوگی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، جیسا کہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، ویسے تو ہمارے تمام ائمہ کی اولادیں تک باب الحوائج ہیں، مگر امام موسیٰ کاظم سے منسوب ہے کہ یہ لقب امام موسیٰ کاظم کا ہے، یہ امام ہمارے باب الحوائج ہے۔ ایک مرتبہ نادر شاہ جو کہ ظالم بادشاہ ہے، وہ جاتا ہے امام کی زری میں، امام کے دربار میں حاضری دینے کے لیے، تو دیکھتا ہے کہ امام کے در ورودی، جو جہاں سے دروازے سے داخل ہوا جاتا ہے، وہاں پر بہت سارے فقیر بیٹھے ہیں،
اور جو فرنٹ پہ فقیر بیٹھے وہ سارے اندھے ہیں. انہوں نے نادر شاہ کو جب دیکھا کہ نادر شاہ آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ اندھے ہیں تو نادر شاہ تو بڑے انعامات دے گا. اب یہ لوگ نادر شاہ کے قریب آئے, کہا کہ ہمیں عطا کریں. اب نادر شاہ نے کہا کہ میں خود جس بارگاہ میں آیا ہوں یہاں سے مانگنے کے لیے آیا ہوں, تم اس کی دربار پہ چوکھٹ پہ بیٹھے ہو, یہ آنکھیں اس باب الہوائی سے کیوں نہیں لیتے؟ تو یہی فقیر کہتے ہیں کہ اس طرح تھوڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں, ہم تو کب کے مانگتے ہیں, مگر ہمیں آج تک آنکھیں نہیں ملی. نادر شاہ نے, کیونکہ نادر شاہ کے لیے مشہور ہے کہ وہ جو کہتا تھا وہ کرتا تھا, اس نے کہا کہ میں جب زیارت کر کے واپس آؤں گا, اگر تم سب کی آنکھیں واپس نہ آئیں تو میں تم سب کی گردنیں اڑا دوں گا. اب جب نادر شاہ واپس آیا تو یہ سارے فقیر نادر شاہ کے قدموں میں گر پڑے. نادر شاہ نے, اب یہ کوئی ندامت کے آنسو نہیں بہا رہے تھے بلکہ کہہ رہے تھے کہ اے نادر, تیری وجہ سے آج مولا نے ہمیں آنکھیں عطا کر دی. نادر شاہ نے کہا نہیں نہیں, میری وجہ سے نہیں, مگر آج تم نے اپنی دل سے توبہ کی ہے, دل سے اہل بیت سے مانگا ہے, دل سے اس در کے باب الحوائج کے در کے تم جو ہے گداگر بنے ہو, تو جو دل سے مانگو وہ پورا ہوتا ہے. تو اس شب میں آ کر جو کچھ دل سے مانگو گے اللہ قبول کرے گا. اسی طریقے سے اگر اس آیے شریفہ کو آگے پڑھتے ہیں تو آپ کیا سنتے ہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ. تنزل یہ مضارع کا صیغہ ہے, یعنی کہ ہر سال یہ رات آتی ہے. ایسا نہیں کہ ایک سال آئی پھر نہیں آئے گی, جہاں رسول خدا کے دور میں آئی اب نہیں آئے گی, نہیں نہیں, یہ جتنے بھی ادبیات عرب سے لوگ آشنا ہیں وہ جانتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح یہ استمرار کا صیغہ ہے, یعنی کہ ہمیشہ یہ ملائکہ اور روح, یہ روح القدس کے لیے بھی یہاں پر مشہور ہے, اختلافات ہیں کہ کوئی کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں یہ روح, ان کا نام ہے روح, کچھ کہتے ہیں نہیں ایک الگ سے ایک فرشتہ اللہ رب العزت اس رات کو زمین پر بھیجتے ہیں. تو یہ اختلافات ہیں. خیر بالآخر ملائکہ اور روح اس رات کو آتے رہتے ہیں, یعنی کہ ہر رات آتے رہتے ہیں. کیا کام کرتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور اللہ کے امر لے کر آتے ہیں. کون سے امر؟ وہ امر جو اگلے سال اس شخص کے لیے انجام پانے ہیں وہ تمام لکھ کے لے آتے ہیں. اللہ تقدیر لکھ کے بھیجتا ہے. سائن کس نے کرنا ہے؟ اللہ کے اولو الامر نے کرنا ہے. اللہ کا اولو الامر محمد مصطفیٰ ہے. ابھی آپ اگر دیکھیں کہ ان آج سے 1400 سال پہلے تو پاک نبی اس جہاں میں موجود تھے. اگر رسول خدا موجود تھے تو یہ فرشتے آ رہے تھے. اگر آج بھی یہ تنزل الملائکۃ والروح ہے, یعنی کہ ہمیشہ آتے رہیں گے, یعنی قیامت تک آتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک رسول خدا جیسا ایک اولو الامر آج بھی پردہ غیبت میں موجود ہے, جس کے پاس یہ تمام فرشتے اللہ کی سلامتی اور یہ مومنین کے تمام تقدیروں کو لے کر آتے ہیں تاکہ امام زمانہ ان کی تقدیروں پر سگنیچر کریں. اسی طریقے سے عرض کروں کہ اس اتنی برکت رات, اس رات میں 2 شخص ایسے ہیں کہ جن کو شفاعت نصیب نہ ہوگی. رحمت العالمین فرما کر گئے ہیں کہ 2 شخص کی شفاعت اس رات میں بھی نہیں ہوگی. وہ 2 شخص کون سے ہیں؟ ایک پاک نبی فرماتے ہیں کہ ایک وہ ہیں کہ جو شراب پیتا ہو, شراب پینے والا یا کوئی ایسی چیز مست کرنے والی جو انسان کو ہو, ایسے شخص کی شفاعت اس رات میں نہیں ہوتی. اور دوسرا کون؟ دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے اقربا, اپنے رشتہ دار, اپنے قریب ترین رشتہ دار, ان کے ساتھ ناتا رشتہ توڑ دیتا ہے. واللہ اکبر, اللہ اکبر, کتنا بڑا گناہ ہے. یعنی کہ جو رحمتوں والی رات ہو. ایک سورہ دخان میں اللہ کہتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ الْمُبَارَكَةٍ, یہ مبارک بری رات ہے. جب مبارک بری رات ہو
مگر پھر بھی ان دو شخصوں کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر اس لیلۃ القدر میں اپنے مقدر کو تبدیل کرنا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے تمام رشتہ داروں سے جن سے آپ نے اپنے تعلقات کو قطع کر دیا ہے، پہلے جائیں ان کے پاس، معافی مانگیں۔ آیا یہ بھی دیکھیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا معاف کر دے؟ امام سے پوچھا گیا کیا سب لوگ جو ہیں معافی کے طلبگار تو ہوتے ہیں، کیا سب کو معافی مل جائے گی؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، جیسا تم لوگوں کے ساتھ کرتے ہو اللہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گا۔ کہا کیسے؟ کہا اگر تم لوگوں کو معاف کرتے ہو تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا، اگر تم لوگوں پر شفقت کرتے ہو تو اللہ بھی تم پر شفقت کرے گا، اگر تم لوگوں کی مال کی حفاظت کرتے ہو تو اللہ بھی اس رات کی بدولت تمہاری تقدیر میں تمہارے مال کی حفاظت کرے گا۔ یعنی کہ جیسا رویہ آپ انجام دیں گے ویسا ہی رویہ اللہ کی طرف سے آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا۔ اچھا، اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ امام یہ لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے اور اس میں کون سا ایسا عمل ہے جو کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ تو امام نے کہا کوئی بندہ اس لیلۃ القدر میں صرف جاگ کر گزار لے، عبادات کا تو اپنا مرحلہ ہے، عبادات تو جو کرے گا اس کی تو مثال ہم دے ہی نہیں سکتے، مگر صرف امام نے کہا کہ کوئی بندہ صرف لیلۃ القدر کو جاگ کر گزارے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو کسی نے کہا کتنے گناہ ہوں مولا جو معاف ہو جائیں گے؟ تو اللہ نے کہا آسمان میں تاروں کے برابر ہوں اللہ معاف کر دیتا ہے، ریت کے ذروں کے برابر ہوں اللہ معاف کر دیتا ہے، پانی کے قطروں کے برابر ہوں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک شخص مجمع سے اٹھا رونے لگا، کہا یا ابن رسول اللہ میں تو مارا گیا، بیمار تھا، جاگ نہ سکا، اب یہ اگلے سال آئے گی، پتہ نہیں زندہ رہوں نہ رہوں۔ امام نے کہا گھبرا نہیں، دو لڑے ہوئے شیعہ میں صلح کرا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا۔ کتنی بڑی عظمت ہے ایک علی کے شیعہ کی دو صرف لڑے ہوئے شیعہ میں صلح کرانے کا۔ اس نے کہا مولا اتنا آسان؟ امام نے کہا علی کا شیعہ بھوکا ہو تو صرف اسے کھانا کھلا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اس نے کہا مولا اتنا آسان؟ امام نے کہا علی کا شیعہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو چلا جا، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اس نے کہا مولا اتنا آسان؟ امام نے کہا علی کا شیعہ مر جائے تو صرف اس کا جنازہ پڑھ لے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اس نے کہا مولا اتنا آسان؟ امام نے کہا کیا تو جانتا ہے کہ اصل میں لیلۃ القدر ہے کیا؟ دونوں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا یا ابن رسول اللہ آپ فرمائیں۔ امام نے کہا لیلۃ القدر سے مراد میری دادی زہرا ہے، تو بطول کے دشمن پہ لعنت پڑھ کے سو جایا کر، اللہ تجھے ہر رات لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا کیا آپ کو علم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے؟ آیا 19 سے 21 سے 23 ہے۔ امام نے کہا ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہمیں نہ پتا ہو؟ ارے لیلۃ القدر کی رات تو یہ فرشتے ہمارا طواف کرتے ہیں۔ عرض خدمت ہے کہ یہ لیلۃ القدر ایسی رات ہے جس میں اللہ مخاطب ہوتا ہے پاک نبی کے ساتھ اور کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تجھے کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، میں دعا کا طلبگار ہوں، چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اس شب کے صدقے میں، جس رات میں 23 کی شب ہے، الحمدللہ سے امید کرتا ہوں کہ ہم جہاں جدھر بھی ہیں اس رات کو درک کرنے کی جتنا ہمارے اندر صلاحیت ہے درک کرنے کی خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جتنی بھی خواہشات ہیں، خواہشات حصول علم کی ہوں، روحی ہوں، جسمی ہوں، دنیوی ہوں، اخروی ہوں، پروردگار عالم اس رات کے بدولت، اس رات کے صدقے میں قبول و مقبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سيد